دوستو، اس دنیا میں بہت سے ایسے نامور شخصیات گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے علم میں سے علم عطا کیا تاکہ وہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام آ سکے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے علم میں سے آنے والے وقت کا علم دیا تاکہ وہ انسانوں کو آنے والے وقت کی پیشن گوئی کرے اور انسان راہ راست پر آ جائے۔ انہی چند شخصیات میں سے ایک شیخ ابن عربی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہوا، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے آنے والے وقت کی پیشن گوئی کی جو اب تک کچھ مکمل ہو چکی ہیں اور کچھ مستقبل کی ہیں۔ ابن عربی دنیا میں اسلام کے ممتاز صوفی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ جنوبی اسپین کے شہر برسیا میں 27 رمضان المبارک کی 1165 کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ ابن عربی نے اشبیلیہ شہر میں اپنی جوانی کے چند ایام گزارنے کے بعد اصول علم کی خاطر دور دراز کے سفر کیے، بے شمار علاقوں میں درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا، لیکن شمالی افریقہ کی جانب ان کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ ابن عربی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اشبیلیہ کے ایک امیر و کبیر خاندان میں ایک دعوت پر مدعو تھا جہاں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جام گردش کرنے لگا اور جیسے ہی سراہی میرے ہاتھ میں آئی تو مجھے غیب سے ایک آواز سنائی دی، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ میں پریشانی کی حالت میں سراہی کو رکھ کر دعوت سے نکلا تو دروازے پر میں نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا، چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو لیا اور شہر کے باہر میں نے اس کے کپڑوں کو اپنے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ میں چلتا چلتا ایک قبرستان جا پہنچا جو ایک نہر کے کنارے واقع تھا، چنانچہ میں نے یہیں ٹھہرنے کا سوچا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترا۔ 4 روز تک عبادات اور تسبیحات میں گزار دیے۔ اس کے بعد باہر نکلا تو علوم کا ایک دریا میرے ساتھ تھا۔ ابن عربی کا تحریر کیا گیا ایک رسالہ آج بھی موجود ہے جس میں قیامت کے متعلق پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جس میں ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں: قرب قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور ان کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور مغرب والے مشرق کے دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ غرض یہ کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے۔ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ اس دور میں خوشی شراب کے بدلے میں خریدی جائے گی۔ مجید فرماتے ہیں کہ اس دور میں عورتیں مردوں کی نسبت عقل و ہنر میں بڑھ جائیں گی، مردوں کی مردانگی فقط ایک رسمی رہ جائے گی۔ آخرت کے راستے سے بے پرواہی اور شہروں کے راستے کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا کھانے کو فخر محسوس کیا جائے گا۔ تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے۔ ماں باپ کی عزت ایک دوست کی طرح ہوگی اور بیویوں کو سجدہ کریں گے۔ قرب قیامت کے مزید نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ استاد کی حرمت چھین جائے گی، تمہاری جوتیاں زمین کی پشت ٹکرانے والی ہوں گی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی۔ تم جوتیوں کے آگے سر جھکاؤ گے اور اماموں کو پامال کرو گے۔ بازاروں میں تم دیکھو گے کہ رات کے وقت سورج سوا نیزے پر آتا ہے، لیکن اس وقت تمہارا بصارت اور بصیرت پر خلل پڑ جائیں گے۔ خدا کا نام لیے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی۔ تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں تم لوگ اپنے خیالات دوسرے ملک کے باشندوں کو آن کی آن میں بھیج دیا کرو گے۔ یہی وقت ہوگا جب تلواریں نیلاموں سے تڑپ تڑپ کر نکلیں گی۔ آگ کے بڑے اور بھاری گولے ہوں گے جو لوگوں کو آن کی آن میں راکھ کر دیں گے۔ تمہاری عورتیں ہتھیار باندھ کر جنگل میں جائیں گی۔ اس وقت ہر باشندے کو جنگ کے لیے بلاوا آئے گا۔ یہ جنگ دین اور ملک کے لیے نہیں ہوگی بلکہ خدا کا قہر ہوگی جو بندوں پر نازل ہوگی۔ اس دن کسی کے خون کی فطرت میں عدل و انصاف کی بو نہ ہوگی۔ اس دن زمین بھی تمہارے لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی، جبکہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر طرف جہالت پڑ جائے گی، تیل، خون اور کئی بنا پر لڑائیاں ہوں گی۔ عقل مند چاہیں گے کہ یہ ضد ختم ہو جائے، بادشاہوں کے محل سرنگوں ہو جائیں گے، دولت مندوں کے گھروں میں فاقہ کشی ہونے لگے گی، عورتوں اور بچوں کی لاشیں جنگل میں پڑی سڑتی رہیں گی۔ اس وقت کوئی شخص بادشاہوں کی کوئی بات نہ مانے گا اور گھر گھر کی علیحدہ عدالت ہوگی۔ ابن عربی مزید بطور نصیحت لکھتے ہیں کہ اگر تم اس دور میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرو۔
سجدے میں گر کر اللہ کی پناہ مانگو۔ خدا کے نیک بندو کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب وہ خالق حقیقی کا دامن تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ عافیت دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے وقت سے بچائے اور ہمیں اپنی رحمت والے دامن میں چھپائے رکھے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔